اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ محترم ناظرین، دنیا میں جس طرح انسانوں کا وجود پایا جاتا ہے اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں، بالکل ٹھیک اسی طرح جنات کا وجود بھی اس دنیا میں پایا جاتا ہے اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، گرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے کہ جن، جان اور شیطان میں کیا فرق ہے، فرقہ قدریہ جنات کے متعلق کیا رائے رکھتا ہے، جنات کی ابتدا کب ہوئی، انسانوں سے پہلے زمین پر کون آباد تھا، ابلیس کب سے زمین پر رہنے لگا، فرشتوں نے تخلیق آدم پر کیوں اعتراض کیا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہسٹوریکل ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے جن کا معنی اور تعریف کیا ہے۔ حضرت ابن ورید رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن حسن ازدی امام الشعراء واللغات، سن وفات 321 ہجری فرماتے ہیں، جنات انسانوں سے ایک الگ مخلوق ہے جو کہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو دکھائی نہ دے وہ آپ سے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بعد میں یہ لفظ جن، جنات کا نام رکھ لیا گیا۔ جنہ، جن اور جان سب ایک شے ہے اور جن جنات میں سے ایک قسم کا نام ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ جن کون ہیں۔ حضرت ابو عمر الزاہد علامہ محمد بن عبد الواحد بغدادی 345 ہجری فرماتے ہیں، جن جنات کے کتے اور گھٹیا درجے کے جنات ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ جان کون ہیں۔ حضرت جوہری رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم بن سعید ابو اسحاق محدث عظیم بغدادی، سن وفات 247 ہجری فرماتے ہیں، جان جنات کا باپ ابو الجن ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے جن کو جن کہنے کی وجہ کیا ہے۔ حضرت ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن عقیل بغدادی ظاہری ابو الوفا عالم العراق شیخ الحنابلہ فرماتے ہیں، جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپ کر رہتے ہیں اور آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ اگلا سوال آتا ہے کہ شیطان کون ہے۔ علامہ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیاطین جنات کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور یہ ابلیس ملعون کی اولاد میں سے ہیں۔ اگلی بات ہم کریں گے مردہ کون ہیں۔ علامہ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مردہ انتہائی سرکش اور انتہائی گمراہ قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ اگلا سوال آتا ہے جنات کے درجات کتنے ہیں۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل کلام اور اہل زبان کے نزدیک جنات کے کئی درجات ہیں۔ جب یہ صرف جن کا لفظ ذکر کریں گے تو اس سے صرف جن ہی مراد ہوگا۔ اگر وہ اس جن کو ذکر کریں گے جو انسانوں کے ساتھ سکونت رکھتے ہیں تو عامر کا لفظ ذکر کریں گے، اور عامر کی جمع عمار ہے۔ اگر سامنے آ جانے والے جنات مراد لیں گے تو ارواح کا لفظ استعمال کریں گے۔ اگر شریر اور سرکش ہوں گے تو ان کو شیطان بولتے ہیں، اور اگر ان سے بھی آگے نکلے ہوئے ہوں اور معاملہ بہت خطرناک ہو تو اس کو عفریت بولتے ہیں۔ اگلا سوال آتا ہے، کیا جنات کے وجود پر سب مسلمان متفق ہیں؟ شیخ تقی الدین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طوائف مسلمین میں سے کسی نے بھی جنات کے وجود کا انکار نہیں کیا۔ اکثر کفار بھی ان کے وجود کے قائل ہیں، کیونکہ جنات کے وجود کے متعلق انبیاء کرام کے ارشادات حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں، جس کا یقینی طور پر معلوم ہونا لازمی ہے، جس کو عوام بھی جانتے ہیں اور خواص بھی جانتے ہیں۔ جاہل فلسفیوں کی معمولی سی جماعت کے علاوہ جنات کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ اگلی بات ہم کریں گے کہ فرقہ قدریہ کی جنات کے متعلق کیا رائے ہے۔ قاضی ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرقہ قدریہ کے قدیم زمانے کے اکثر حضرات تو جنات کے وجود کے قائل ہیں لیکن موجودہ زمانے کے انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان میں سے اب بھی ان کے موجود ہونے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اپنی رفیق جسامت کی وجہ سے اور ان میں شعاع کے گزر جانے کی وجہ سے نظر نہیں آتے، اور ان میں کے بعض افراد کہتے ہیں کہ یہ نظر نہیں آتے اس لیے ان کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، جیسے ہوا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا اس لیے نظر نہیں آتے۔ محترم حضرات، اگلا سوال آتا ہے کہ جناتوں کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خلق الجن قبل آدم بألف عام من، جنات کو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنات زمین پر اور فرشتے آسمان پر رہا کرتے تھے، اور یہی آسمان اور زمین کی آبادی تھے۔ ہر آسمان کے الگ فرشتے تھے، اور ہر آسمان والوں کی نماز، تسبیح اور دعا مقرر تھی، اور ہر اوپر کے آسمان والے اپنے نیچے کے آسمان والوں سے زیادہ دعا کرنے والے تھے، زیادہ نماز اور تسبیح کرنے والے تھے۔ پس آسمان کے
آباد کنندگان فرشتے تھے اور زمین کے جنات تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ابو الجنات سموم کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا تو فرمایا تم کوئی تمنا کرو۔ اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ ہم خود تو دیکھیں ہمیں کوئی نہ دیکھیں، اور ہم زمین میں چھپ سکیں اور ہمارا بوڑھا بھی جوان ہو کر فوت ہوا کرے۔ تو اس کی خواہش پوری کی گئی، اس لیے وہ خود تو دیکھتے ہیں لیکن دوسروں کو نظر نہیں آتے، اور جب مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں، اور ان کا بوڑھا بھی فوت نہیں ہوتا مگر جوان ہو کر ہوتا ہے۔ یعنی جیسے بچے آخری عمر تک پہنچ جاتا ہے اسی طرح سے ان کا بوڑھا جوان ہو کر مرتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے ابلیس کب سے زمین پر رہنے لگا؟ جویبر اور عثمان اپنی سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا اور زمین کو آباد کرنے کا حکم فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے، حتیٰ کہ عرصہ دراز گزر گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور خون ریزی کرنے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا، اس کو انہوں نے مار ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کو جن کہا جاتا تھا، ان میں ابلیس بھی تھا جو 4000 کا سردار تھا۔ یہ آسمان سے اترے اور زمین سے سب اولاد جن کو تباہ کیا اور وہاں سے جلا وطن کیا اور سمندر کے جزیروں کی طرف مار بھگایا، اور ابلیس اپنے لشکر سمیت اس زمین پر رہنے لگا۔ ان پر عمل آسان ہو گیا اور زمین میں رہائش کو پسند کیا۔ محمد بن اسحاق حضرت حبیب بن ابی ثابت تابعی فقی متوفی 119 ہجری وغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابلیس شیطان نے اپنے لشکر سمیت زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے 40 سال پہلے آ کر اقامت اختیار کی تھی۔ محترم حضرات، اگلا سوال آتا ہے کہ فرشتوں نے تخلیق آدم پر یعنی آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے پر کیوں اعتراض کیا تھا؟ حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جویبر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ فرشتے غیب نہیں جانتے تھے بلکہ انہوں نے اولاد آدم کے اعمال کو جنات کے اعمال پر قیاس کر لیا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ زمین میں اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فساد کریں گے جیسا کہ جنات نے فساد کیا، اور خون بہائیں گے جیسا کہ جنات نے خون بہایا، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایک نبی کو قتل کیا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف ایک رسول مبعوث فرمایا جس نے ان کو اللہ کی اطاعت کا حکم فرمایا، اور یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دی اور قتل کرنا شروع کر دیا تو اس وقت سے فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا، کہ آپ زمین میں اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، اور اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے ارشاد انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات رہا کرتے تھے، انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا اور خون ریزی کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جنہوں نے ان کو مارا اور سمندروں کے جزیروں میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یعنی میں زمین میں ایک نائب ضرور بناؤں گا، کہنے لگے کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگوں کو جو فساد کریں گے اور اس میں خون ریزیاں کریں گے جیسا کہ ان جنات نے کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ محترم ناظرین، اگلا سوال آتا ہے کہ جنات کس دن پیدا ہوئے؟ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا، جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا۔ پھر جنات کی ایک قوم نے کفر اختیار کیا تو فرشتے ان کی طرف زمین پر اترتے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے، اور زمین میں خون ریزی ہوتی تھی اور فساد برپا ہوتا تھا۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا تھا آپ زمین میں اس کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد کرے گا۔ آج کی ویڈیو کی اگلی اور آخری بات یہ ہے کون سی مخلوقات پہلے اور کون سی بعد میں پیدا ہوئی؟ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو دوزخ سے پہلے، اپنی رحمت کو غضب سے پہلے، آسمان کو زمین سے پہلے، سورج اور چاند کو ستاروں سے پہلے، دن کو رات سے پہلے، سمندر کو خشکی سے پہلے، زمین کو پہاڑوں سے پہلے، فرشتوں کو جنات سے پہلے، جنات کو انسانوں سے پہلے،
اور نر کو مادہ سے پہلے پیدا فرمایا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کو لے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔